جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو میرے چینل انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو آج میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کے لیے کوئی شخصیت، کوئی ٹاپک، تو اب میں نے کوئی 3-4 مسلمان حکمرانوں کا ذکر بھی کیا ہے اسی ویڈیو میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی مجھے خیال آیا کہ ان کا اندازہ تو آپ کو ہے، تو اب میں کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بناؤں ایک غیر مسلم شخصیت پہ، تو آپ کو اسلام اور کفر کے بارے میں ایک کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو سکے کہ اسلام ہمارا پیارا دین، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا خوبصورت ہے۔ تو اب جس شخصیت کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اس شخصیت کو آپ نے آج کے جدید دور میں مسلمان حکمرانوں سے بھی موازنہ کرنا ہے، ان کا کمپیئر کرنا ہے، آیا کہ یہ کتنے مسلمان ہیں، اور اس شخصیت کو موجودہ دور کی شخصیت سے کمپیئر کر کے آپ کی مائنڈ میں جو شخصیت آئے گی وہ برائے مہربانی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، مجھے بتائیں۔ تو باقی میں ان سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرتے ہیں، اور میں آپ کے کمنٹ پڑھتا بھی ہوں، تو میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، زندگی کے ہر میدان میں آپ کو کامیاب و کامران فرمائے، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ تو چلیں دوستو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ یہ ویڈیو بڑے سسپینس سے، بڑے ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جس نے آپ کو بہت زیادہ حیرت زدہ کر دینا ہے، بہت زیادہ، اور جیسے میں ہوں تو میں خود بھی حیران ہوں، اور اس ویڈیو کا پھر اینڈ کلائمیکس بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دنیا کی عظیم ترین ملکہ کی، جو ملکہ جس کا نام ملکہ کیتھرائن دوم، ٹھیک ہے جی، یہ کیتھرائن دوم تھا۔ یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو دنیا کی بڑی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا، یعنی کہ اس ملکہ کے دور سے پہلے روس کے معاشی اور جو بھی حالات تھے، جنگی جیسے بھی، ہر لحاظ سے روس بہت پسماندہ ملک تھا۔ روس کو عظیم طاقت بنانے میں اس ملکہ کے 30 سالہ دور حکومت بہت اہم ہے اور بہت معنی خیز ہے۔ جہاں ایک طرف اسے اپنی دور اندیشی اور روشن خیالی کے سبب پہچانا جاتا ہے، وہیں اس ملکہ کے کچھ تاریک راز بھی ایسے بھی ہیں جو صدیوں سے اس کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یہ راز اس ملکہ کی ذاتی زندگی اور اس سے جڑے معاشقوں کے حوالے سے ہیں۔ عام طور پر تاریخ بادشاہوں اور راجاؤں کی عیاشیوں، کثیر بیویوں اور لاتعداد کنیزوں اور پرشکوہ حرم کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ وہ ملکہ ہے جس کی طرز زندگی کسی عیاش بادشاہ سے کم نہ تھا، اور اس کے معشوقوں کی فہرست بھی کسی بادشاہ کی محبوباؤں جتنی لمبی ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کے عاشقوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کئی جانور بھی شامل تھے، یعنی کہ یہ صرف انسانوں کے ساتھ تعلقات نہیں بناتی تھی، جانوروں کے ساتھ بھی یہ تعلقات بناتی تھی۔ وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کے ساتھ کیسے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کی زندگی پر۔ دنیا اسے ملکہ کیتھرائن دی گریٹ، یعنی کہ کیتھرائن دوم کے نام سے جانتی ہے، جس نے روس پر 1762 سے 1796 عیسوی صدی تک یعنی پورے 30 سال حکومت کی، جو اب تک روس میں کسی بھی عورت کا سب سے لمبا دور حکومت سمجھا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس ملکہ نے روس پر تقریباً 30 سال حکومت کی، اور 30 سال یہ روس کے میں کسی بھی عورت کا سب سے لمبا اقتدار کا عرصہ ہے۔ اور انہی 30 سالوں میں اس ملکہ نے روس کو دنیا کی پسماندہ ریاستوں سے نکال کر ایک ابھرتی ہوئی طاقت میں تبدیل کر دیا، جو آج تک ایک بڑی طاقت تسلیم کی جاتی ہے۔ اس ملکہ کا اصل نام پرنسس صوفی تھا، جو یورپ کی ایک ریاست کروشیا، جس کا ابھی نام آگے کروشیا، جو موجودہ پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ پولینڈ کا پرانا نام کروشیا تھا، تو جسے تبدیل کر کے پولینڈ جب یہ انگلینڈ کے دورے حکومت میں آیا انگلستان کے، تو تب اس کا نام تبدیل کیا گیا۔ یہ ملکہ بظاہر تو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے باوجود اس کے گھرانے کے مالی حالات کچھ خاص اچھے نہ تھے۔ خوش قسمتی سے صوفی شادی روس کے نئے ابھرتے ہوئے حکمران پیٹر سوم سے طے ہو گئی، یعنی کہ ان کے گھریلو حالات ٹھیک نہیں تھے، تو اس کی خوش قسمتی کہ اس کی شادی روس کے نئے ابھرتے ہوئے ایک جو ولی عہد شہزادہ تھا پیٹر سوم، تو اس کے ساتھ طے ہو گئی، جو اول درجے کا شرابی اور ایک نااہل شخص تھا۔ شادی کے بعد صوفی کروشیا سے روس منتقل ہو گئی، اور کیتھولک مذہب قبول کرنے کے بعد اس کا نام کیتھرائن رکھا گیا۔ یعنی یہ کیتھولک جو ہے، یہ بھی روکوڈک اور کیتھولک دو اس وقت فرقے تھے، یہ مذہب تھے یہ عیسائیت میں، تو اس نے پھر کیتھولک فرقہ جو ہے وہ چوز کیا، اور نام بھی پھر اس حساب سے اسی مذہب پہ رکھ لیا۔ یہ شادی صرف نام کی شادی تھی، کیونکہ پیٹر سوم کو اپنی حسین و جمیل بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب ذہنیت کا حامل شخص تھا، جس نے بادشاہ بنتے ہی اپنی عوام اور اشرافیہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ دوسری طرف کیتھرین اپنے دو عاشقوں سرگی سلٹی کو اور گریگوری کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف تھی، یعنی کہ یہ دو شخص تھے جو اس کے اس وقت افیئر میں تھے، جو روس کے اعلیٰ اور معزز افراد تسلیم کیے جاتے تھے۔ 1762 میں کیتھرائن نے اپنے انہی عاشقوں کی مدد سے اپنے شوہر پیٹر سوم کے خلاف بغاوت برپا کر کے اسے تخت سے اتار دیا، اور کچھ عرصہ قید میں رکھ کر اسے قتل کر دیا، تاکہ اس کا شوہر آئندہ اس کے اقتدار میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس ملکہ یعنی کیتھرائن دوم نے روس کے معاشرے کو یورپ کی طرز پر استوار کیا۔ حکومتی انتظامات کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ اپنے تمام دور حکومت میں مکمل عیاشیوں میں ڈوبی رہی، نئے عاشق بناتی اور ان پر خوب انعام و اکرام کی بارش کرتی۔ زمینیں، نوکریاں، مال و دولت اور سب کچھ اس کے عاشقوں کے لیے میسر تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک محبوب جو سابقہ اس کے ملک میں تھا پونیاٹراکسی کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات کی لت میں مبتلا رہی، اور اس کے محل ملکہ کیتھرائن کے کپڑوں، زیر استعمال چیزوں، یہاں تک کہ فرنیچر تک سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی، اور روز بروز نئے عاشق اس کے پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہتے تھے۔ اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا ایک فوجی افسر، ذرا غور کیجیے گا، اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا ایک اعلیٰ فوجی افسر گریگوری پوٹیمٹم بھی تھا۔ اس شخص کے تعلقات ملکہ سے اقتدار میں آنے سے پہلے سے قائم تھے، یعنی کہ یہ شخص ہی اس کو اقتدار میں لے کے آیا، لیکن پھر تمام عمر قائم رہے۔ یہ ملکہ کیتھرائن کے اتنے با اعتماد ساتھیوں میں شامل تھا کہ آئندہ ملکہ کو کس کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے یہ طے کرتا۔
ग्रिगोरी पोटिटम ही के जिम्मे था, यानी कि वो ही तय करता कि कौन शख्स आज रात मलका के साथ रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा मलका कैथरीन की खास खादमा ब्रिस्कोविया बूस सिर्फ इस काम के लिए मुकर्रर थी कि किसी भी फर्द को मलका के पास जाने से कबल इसके साथ हम बिस्तरी करना लाजमी थी। ये मुख्तलिफ जावियों से नौजवानों की जांच करती, यानी कि ये उसने आगे एक अपनी कनीज रखी हुई थी जो पहले लेबॉर्ट्री के तौर पे वो चेक करती कि ये नौजवान जो है वो मलका की जिनसी ख्वाहिशात पूरी भी कर सकता है या नहीं, जिनसी लिहाज से उसे खुश कर सकता है। अगर वो इसको पास हो जाता उसके टेस्ट में तो वो मलका के पास भेज देती, अगर फेल हो जाता तो वो वहां से वापस उसे कर देती। ये अगर इसे वो नौजवान मलका की शहवानी ख्वाहिशात पूरा करने के काबिल लगता तो वो इसे मलका के पास भेजती, वरना वापस रवाना कर देती। इसे तारीख में द सिप्री इनवाइटिंग के नाम से याद किया जाता है। कुछ अर्सा बाद ये औरत यानी पुर्तगिया बूस मलका कैथरीन के खास आशिक के साथ काबिल एतराज हालत में पकड़ी गई, तो इसे फिर बर्खास्त करके और इसे और इसके आशिक को जिला वतन कर दिया गया। बाद में इसकी जगह किसी दूसरी औरत ने ले ली। अय्याशियों और बदकारियों का ये दौर कैथरीन दी ग्रेट की मौत तक यूं ही जारी और सारी रहा, यानी कि वो मरने तक ऐसे ही करती रही। अपनी उम्र के आखिरी सालों तक में खुद से 40 साल छोटे लड़कों से बदफेली करना इस मलका का महबूब मशगला था। यानी कि अपनी उम्र के जब वो आखिरी हिस्से में थी, मौत के करीब थी, तो वो अपने से 40 साल छोटे लड़कों मीन्स के 20-25 साल के लड़कों को के साथ हम बिस्तरी उसका महबूब मशगला था। बड़े शौक से यानी कि वो ये करती थी। इस मलका की ऐशो इशरत की दास्तानें सिर्फ जवान मर्दों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ जानवरों खुसूसन कुत्ते और घोड़े भी इस मलका खास रिश्ता जोड़ा जाता है। कैथरीन की मौत के हवाले से एक रवायत यह है कि इसकी मौत 1796 में 67 साल की उम्र में एक घोड़े से बदफेली करने से वाक़या हुई। कहते हैं कि ये मलका घोड़े से बदफेली में मसरूफ थी कि वो जैन जिसने घोड़े को संभाला हुआ था अचानक टूट कर घोड़े समेत इस पर गिर पड़ी और यह मलका मौका पर ही जान बहक हो गई। कुछ मौरखीन इस बात को तस्लीम करते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि मलका कैथरीन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। हकीकत जो भी हो, एक आम इंसान इस मलका कैथरीन दी ग्रेट की ज़ेरे इस्तेमाल अशिया, इसके फर्नीचर और कैबिनेट से ये अंदाज़ा बाखूबी लगा सकता है कि वो मलका के जिनसी जज्बात किस हद तक पहुँच चुके थे, जिसके आगे गुज़िश्ता अदवार के अय्याश तरीन बादशाह और राजा बहुत छोटे लगते थे। यानी कि वो मलका के जो है जिनसी हालात, उसकी जिनसी ख्वाहिश, उसकी लस्ट इस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि जितने भी तारीख के बड़े बड़े अय्याश तरीन राजा महाराजा बादशाह थे, उनकी अय्याशियाँ, उनकी ख्वाहिशात उसके सामने बहुत छोटी लगती थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो अरे आप ऐसे ही जा रहे हो दोस्तों, अब इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, इतना ढूंढ के सर्च करके नोट्स तैयार करके, तो एक लाइक तो बनता है। तो दूसरी बात, इतनी बड़ी इंटरनेट की दुनिया में या यूट्यूब के इतने बड़े मतलब चैनलों में आप मुझे कैसे ढूंढेंगे? तो इसका एक आसान हल है, ये नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ये क्लिक कर लें और साथ बेल बटन भी दबा लें, ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो जो इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड और सनसनीखेज है और इससे भी एक बड़ी शख्सियत पे है, ठीक है जी, तो वो आपको बर वक्त मिल जाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अपनी राय का जो इजहार है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आगाह कर सकते हैं।
تو میں آپ کے کمنٹ پڑھتا بھی ہوں اور انشاءاللہ ان کے جواب بھی ساتھ ساتھ دیتا ہوں۔ باقی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب دوستوں کا جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، لیکن دوستو ایک بات، ویڈیو پوری دیکھیں۔ بہت ساری چیزیں پہلے ایک آدھی ویڈیو میں یا پہلے کوارٹر میں نہیں ساری ویڈیو پوری آ جاتی ہے۔ اب یہ ملکہ ہے، اس کے سٹارٹ میں تو صرف اس کا انٹروڈکشن آیا ہے، پھر یہ کیسی ملکہ بنی، کہاں پیدا ہوئی، کہاں سے آئی اور کیسے اس نے حکومت کی اور کیسے آگے اس کی موت کی وجہ بنی، تو یہ پہلے 2 4 5 10 منٹوں میں نہیں کور ہوتا۔ ظاہر ہے ایک سٹوری ہے، اس نے پوری روانگی کے ساتھ چلنا ہے، ایک سیکوینس میں اس نے آگے پورا ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو پھر اس کی پراپر سمجھ آئے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔